Welcome to my channel دعوت و تبلیغ آفیشل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ ابھی شروع ہوا ہے، لیکن گزشتہ ہفتے رجب المرجب کے مہینے کے اندر کیا معراج کا واقعہ پیش آیا؟ اس پر اہل علم اور سیرت نگار کے اقوال جو آپ لوگوں کی خدمت میں تقریباً 20 اقوال پیش کیے گئے تھے کہ کون کون سے مہینے میں اور کون کون سے سال معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ بات تو مسلم ہے، حقیقی ہے کہ معراج کا واقعہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیش آیا، لیکن یہ کب پیش آیا اس کے بارے میں اختلاف رائے علماء کرام اور سیرت نگار کی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ام ہانی فاختہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آرام کر رہے تھے، فرشتوں نے وہاں سے لے کر مسجد حرام لے آئے، جو آپ گنودگی اور ذرے سے جاگنے کی حالت میں تھے۔ پھر آپ کے سینے مبارک کو مسجد حرام لانے سے پہلے چاک کر کے اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس کے اندر ایمان کا نور بھر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سفر ہوا، جہاں پر مسجد اقصی کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت فرمائی 2 رکعت نماز کے اعتبار سے۔ اقصی کو اقصی کیوں کہا گیا؟ کون سی سواری یعنی براق لایا گیا؟ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کا سفر شروع کیا، جہاں پر پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان پر کن کن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی، اس کے بارے میں بھی بات ہو گئی تھی۔ لیکن معراج کے اس سفر میں جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک پہنچنے میں چند چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آئے تھے، جس کو مولانا عاشق الہی صاحب نے اپنی کتاب معراج کی باتوں میں لکھ دیے ہیں۔ ان میں سے چند باتیں رہ گئی تھی جس کو آج ہم بات کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ کھیت کے اندر بیج بو رہی ہے، ایک ہی دن میں بیج بو دیتی ہے، ایک ہی دن میں پودا اگتا ہے، اسی دن میں فصل اگ جاتی ہے اور اسی دن میں فصل بھی کٹ جاتی ہے، اور اس کو فروخت کر کے وہ کچھ رقم بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر فصل کٹنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں ویسی ہی فصل ان کے لیے اگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اے جبرائیل یہ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اللہ کے راستے کے اندر نکل جاتے ہیں،
ان کا ثواب ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ ایک نیکی کرتے ہیں اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گناہ تک بڑا کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اے اللہ کے نبی، آپ کے یہ امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے 1 روپے کو خرچ کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے بجائے 700 اس کو کر کے دے دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کریم کے اندر 3 پارے 2 رکوع کے ختم پر، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال تو اس دانے کی طرح ہے جو زمین کے اندر بویا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے پودا، پھر اس کے ذریعے سے فصل ہوتی ہے، اور ہر فصل کے اندر 7 بالیاں لگ جاتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے ایک دانہ 100 دانے کو لانے کا سبب بنتا ہے، اللہ کے راستے میں اگر آدمی اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی خرچ کر دے گا تو 700 کے برابر ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف 1 روپیہ خرچ کریں، بلکہ اللہ نے ہم کو جتنا بھی دیا گیا اللہ کے راستے میں ہم دین کے خاطر زیادہ سے زیادہ لگانے والے بنے، چاہے وہ مدارس کی تعمیرات ہو، چاہے مساجد کی تعمیرات ہو، چاہے خانقاہوں کی تعمیرات ہو، چاہے غربا و مساکین کو اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، خرچ کرنے کے لیے کیوں نہ ہو، ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنے، اس لیے کہ 1 کا بدلہ 700 کے برابر ملے گا۔ اگر اللہ نہ کرے ہم نے اپنے مال کو بچا کر رکھا، بخل ہمارے اندر آ گیا، ہم نے اس کو دبا کر رکھ لیا، تو پھر اس بخل کو، اس مال کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرنے کا ہمیں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر سوال ہوگا اور اس کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جس کے بدن پر کپڑے تو نہیں ہیں، لیکن ان کے شرمگاہ کے سامنے کے حصے میں اور ان کے سرینوں کے پیچھے کے حصے میں چھوٹے چھوٹے کپڑے کے چھیتڑے لگے ہوئے ہیں، اور وہ بیلوں اور بھینسوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، لیکن مال کی زکات صحیح سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کا یہ عذاب ہے۔ بیلوں اور بھینسوں کی طرح یہ اپنے بدن پر کپڑے نہیں ہیں، چھوٹے سے چھیتڑے لگا کر، چھوٹے سے کپڑوں کے ٹکڑے لگا کر آگے اور پیچھے اپنے شرمگاہ کو چھپاتے ہوئے گھوم رہے گئے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آگے نکلے تو دیکھا کہ ایک بیل ایک چھوٹے سے سوراخ سے باہر نکل گیا ہے، آپ کوشش کر رہا ہے کہ واپس اس سوراخ کے اندر چلا جائے، اس ہول کے اندر چلا جائے، لیکن کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے امت کا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کے اندر برا کلمہ، گناہ کی بات لوگوں کے اندر کر دیتا ہے، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنا برا کلمہ، کتنی بری بات، کتنا بڑے گناہ کا کلمہ میں نے اپنے زبان سے ادا کر دیا، جو لوگوں کے اندر پھیل گیا، ان کو بھی گناہ ملے گا، مجھے بھی گناہ ملے گا۔ اس پر یہ نادم تو ہو گیا، شرمندہ تو ہو گیا، توبہ و استغفار تو کر لیا، لیکن چاہتا ہے کہ میرے اس گناہ کو اب پھیلنے نہیں چاہیے، لہٰذا اس کو یہ روکنا چاہتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے وہ بیل سوراخ سے تو باہر آ گیا، اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو نہیں جا پاتا ہے، ایسے ہی اس کا یہ برا کلمہ لوگوں میں جب پھیل گیا اور لوگوں میں انتشار کا، اختلاف کا، جھگڑے کا سبب بن گیا، اب یہ شرمندہ ہو رہا ہے، نادم ہو رہا ہے، پشیمان ہو رہا ہے۔ کہا کہ جس طریقے سے ایک مرتبہ زبان سے لفظ نکل گیا اب یہ واپس نہیں آ سکتا، اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب بھی وہ اپنی زبان سے کوئی الفاظ ذکر کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، بولنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے سوچے، اس کے بعد بولنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھنے لگے، بڑھتے بڑھتے پھر
دیکھا کہ ایک جنات کی مخلوق میں سے ایک شخص ہے جس کا نام عفریت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی دائیں دیکھتے کبھی بائیں دیکھتے تو آگ کا گولا لے کر آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑا ہوا گئے. پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنات کی مخلوق میں سے ایک عفریت نام کا ہے، یہ آپ کو آگ کے گولے سے مارنا چاہتا ہے. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بڑی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلائی کہ اگر آپ یا آپ کے امت اس دعا کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جناتوں سے، جادو سے، کرنی سے اور دیگر ایسے برے اعمال جس کے کرنے سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے حفاظت ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے آسمان پر جیسے ہی پہنچتے گئے، وہاں کے فرشتے جس کا نام حفظہ تھا، دروازے کا نام حفظہ گئے، یعنی حفاظت کا دروازہ. پوچھا گیا کہ نبی خود آئے گئے یا بلائے گئے؟ کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بلایا گیا گئے. دروازہ کھولا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہونا اس میں حکمت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دنیا کے اندر بشر انسان کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کن کے ذریعے سے پیدا کیے گئے، لیکن جنت میں آپ اپنی اہلیہ حوا علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. گندم یعنی گیہوں کے کھانے کی بنیاد پر آپ جنت سے نکالے گئے تو اب پہلا آسمان آپ کا وطن مالوف بن گیا ہے، لہذا آپ پہلے آسمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی. جب دوسرے آسمان پر چڑھے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو آپ کے سب سے زیادہ دشمن یہود بن گئے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا اور یہود آپ سے بہت ہی مخالفت کرتے تھے، اس لیے ان سے ان کی ملاقات ہو گئی کہ یہ اے اللہ کے نبی، آپ ہماری قوم کی مخالفت کی وجہ سے، یہود و نصارہ کی مخالفت اور دشمنی کی وجہ سے آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ کا دل نہ ٹوٹے، بلکہ انہوں نے بطور غرض ملاقات کر لی. تیسرے آسمان پر جب چڑھے تو وہاں پر ملاقات ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام سے. جس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں رہ کر نبوت ملنے کے بعد دین کا کام کیا، تو اہل کفار جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، قریش والے تھے، آپ کے بھائی تو سمجھے جاتے تھے لیکن دین کے اعتبار سے تکلیف انہوں نے دی. ایسے ہی بتلایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بھی تکلیف دی تھی. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جیسے کہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اونچی جگہ پر اٹھا لیا. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی کو اس کی قوم کی طرف سے جو تکالیف، چاہے کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، منافقین کی طرف سے، یہود کی طرف سے، نصارہ کی طرف سے جو تکالیف پہنچی تھی، ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے نماز جیسا تحفہ دینا تھا، اس لیے تحفے میں آپ علیہ السلام کو معراج نصیب فرمائی. گویا کہ بلند و بالا ایک اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا تھا. آگے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، دین کے اعتبار سے آپ کو انہوں نے مدد کی. ایسے ہی مدینۃ المنورہ والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دین کے اعتبار سے مدد کی اور آپس میں مواخات یعنی بھائی چارگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے قائم فرمائی تھی.
چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ چونکہ آپ کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے، جب ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ایک روایت میں آتا ہے کہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو انہیں رونا آ گیا، اور یہ رونا بطور فخر کے تھا، ایک روایت میں بطور حسد کے، جلن کے نہیں تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا رونا یہ بطور افسوس کے تھا۔ کیا مطلب؟ علماء نے لکھا گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک چھوٹا سا غلام، یعنی بچہ، عربی میں غلام کو بچے کے لیے استعمال کرتے گئے، آئے گا جس کی ایک اپنی نبوت ہوگی، جس کے لیے آسمانی کتاب ہوگی، جو سب سے آخر میں آئے گا، لیکن سید الانبیاء والنبیین بن جائے گا۔ یہ ایسا بچہ ہے جو میرے بعد آنے والا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے بطور فخر کے آنسو آ گئے، اور بطور افسوس کے علماء نے لکھا ہے کہ میری قوم نے مجھے بہت تکلیف دی، ہر جگہ مجھے ستایا، میری بات کو نہیں مانا، ہر جگہ مجھے رلانے کی کوشش کی گئی، ہر جگہ میری بات کو، توریت کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو ٹھکرائے۔ اس نبی کو بھی یہ دین کے خاطر ایسی تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کی قوم اتنی ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بنی اسرائیل کے مقابلے میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر میرے قوم سے بھی زیادہ جنت میں جانے والی کثرت سے ہوگی، اس لیے مجھے بطور افسوس کے اپنی قوم پر افسوس کرتے ہوئے رونا آ گیا۔ ساتویں آسمان کا جب دروازہ کھولا گیا تو وہاں پر بیت المعمور پر ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی سلام کیا، اور اپنی پوری امت یعنی امت محمدیہ، مجھے اور آپ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام پیش کر دیا۔ ساتویں آسمان کے بعد بیت المعمور کی بھی تفصیل گزر چکی ہے، چونکہ وقت کم ہے۔ سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی علیہ السلام پہنچ گئے۔ سدرہ کہتے ہیں عربی میں بیر کے درخت کو، اور منتہا کہتے ہیں اینڈ کو، ختم ہونے کو، یعنی دنیا کے اندر اللہ کے بندے جتنے بھی نیک اعمال کرتے گئے وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچتے گئے، وہاں سے دوسرے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں لے جاتے گئے، اور اللہ کی طرف سے جو احکامات آتے گئے سدرۃ المنتہا پر آ کر دنیا کی طرف آنے والے فرشتے ان احکامات کو لے کر اترتے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے درخت کو دیکھا تو روایت میں آتی گئی اس کے بارے میں دو باتیں، کہ اس کی ٹہنیاں اتنی پھیلی ہوئی ہیں اس بیر کی درخت کی کہ اگر ایک تیز رفتار سوار بھی 100 سال تک اس کے سائے میں یعنی اس سدرۃ المنتہا یعنی بیری کے درخت کے سائے میں چلنا چاہے گا تو 100 سال تک چلتا رہے گا، اتنا بڑا درخت ہے۔ ایک بات آتی ہے اس کے بارے میں یہ کہ 100 سوار اگر اس کے سائے میں اپنے کھانے پینے آرام کے اعتبار سے جگہ طے کر بھی رک جائیں تو اتنا بڑا اس کا سایہ ہے۔ ایک بات یہ بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ دوسرے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور تحیت کے، بطور تحفہ پیش کرنے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تشہد کو یعنی التحیات کو پڑھا، جس کے معنی آتے، جس کے بارے میں آتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ تیرے لیے تمام بدنی عبادتیں ہیں، تمام مالی عبادتیں آپ ہی کے لیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہماری جانب سے نازل ہو۔
پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہا کہ سلامتی ہم پر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور ہمارے نیک بندوں پر جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مان کر چلتے ہیں، ان پر بھی سلامتی ہو۔ آج دنیا میں اگر نیک کام کریں گے تو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے عرش معلیٰ پر جو سلامتی کی دعا کی ہے، ہم کو سلامتی ملے گی۔ اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر، نبی کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اگر زندگی گزارو گے تو سلامتی نہیں ملے گی۔ یہ دونوں باتوں کو دیکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں اللہ کے ایک ہونے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول اور بندہ ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ اس اتحیات کو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جو کہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو اپنی قوم کے اعتبار سے، دین پھیلانے کے اعتبار سے بہت زیادہ تکالیف پہنچ چکی تھی۔ کبھی ابو لہب سے اور کبھی عتبہ سے، شیبہ سے، الگ الگ لوگوں سے تکالیف پہنچنے کی بنیاد پر بہت دل برداشتہ ہوئے تھے، اس لیے نماز جیسا تحفہ دینے کے لیے فرش سے عرش پر بلا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نکلے۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا اللہ کی طرف سے، تو کہا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ آپ خاموش رہے۔ جب 6 آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے جانب سے کیا ملا، تو کہا کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ کہا کہ نبی جی جائیے اور تخفیف کر کے لے آئیے، آپ کی امت میں اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے کہ وہ 50 وقت کی نماز پڑھ سکے۔ خیال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درست تھا۔ میں اور آپ 50 وقت کی پڑھ نہیں پاتے، 5 وقت کی نہیں پڑھ رہے ہم لوگ، 50 کی کہاں سے پڑھیں گے؟ گئے جا کر کم کرایا، 5 کم کرے، پھر 5 کم کرے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر اللہ کی بارگاہ میں 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، جس کے اندر 5 نمازیں ہوتے ہوئے 45 نمازیں کم ہو گئی، 40 پر 5 اور 5 بچ گئی۔ کہا کہ اور کم کرا کے آؤ، ہماری تو امت 2 وقت کی پڑھتی تھی، تمہاری امت کے لیے اور کم کرا کے آؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے گی، مجھے اس کے لیے اب تخفیف کرانے اور کم کرانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ کتنے وقت کی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ لیکن آج امت جس کا قرآن میں اقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، نماز جیسے عظیم الشان چیز کو چھوڑ کر زندگی گزار رکھی ہے، ہم تو صرف جمعہ کے اور عیدین کے باقی رہ گئے اور بعض مرتبہ رمضان کے لیے باقی رہ گئے، ورنہ تو ہماری فجر کی نمازیں دیکھیں گے تو 2 صف سے تیسری صف ہم پہنچتے نہیں ہیں۔ کہاں جاتا ہے یہ جمعہ کا مجمعہ جو جمعہ کے لیے تو پوری صفیں بھر جاتی ہیں، لیکن فجر میں کبھی نہیں، ظہر میں کبھی نہیں، عصر میں کبھی نہیں، مغرب میں کبھی نہیں، عشاء میں کبھی نہیں۔ کیا اللہ سے یہی عہد لے کر ہم آئے میرے محترم سامعین کرام کہ ہم نماز کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے؟ یاد رکھیں، علماء کا قول ہے کہ جو شخص نماز کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا، 1 وقت کی بھی نماز چھوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیں گے، دنیا کے مشاغل میں پھنس جائے گا، ہر کام کے اندر پریشانی اور مصیبتیں اٹھائے گا، کیونکہ نماز جیسی عظیم الشان چیز کو یہ چھوڑ دیا ہے۔ نماز کے مسائل اگر آپ دیکھیں گے کتابوں میں لکھے ہوئے، حیران رہ جائیں گے، اتنے مسائل لکھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی
ما یبدل القول لدی، کہا کہ ہمارے نزدیک اے نبی جی قول بدلا نہیں جاتا، بات بدلی نہیں جاتی، بلکہ آپ کی امت اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے گی، اہتمام کر لے گی، تو ہم اس کو 50 نمازوں کے برابر کا ہی ثواب دیں گے۔ یہاں پر ایک وجہ لکھی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 50 نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے کچھ بھی بات نہیں کی، خاموش رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات کی، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں، اور خلت کا تقاضا، دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوست دوسرے کو جو بھی کہے اس کی بات کو مان لے، اس پر کوئی اعتراض نہ کرے، اس پر کوئی بات نہ کرے، اس لیے آپ خاموش رہے۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، اور تکلم کا تقاضا ہے کہ اس پر بات کی جائے، لہٰذا انہوں نے بات کر کے تخفیف کرانے کی کوشش کر دی۔ اس کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ یہ بھی دیا، کہا کہ میرے ساتھ جو شرک نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی میری ذات میں اور میری صفات میں کسی کو شریک نہیں کرے گا، میں اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا پروانہ لکھ دوں گا۔ کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس کا بھی ایک انعام اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملا۔ آپ سفر کر کے نماز جیسا تحفہ لے کر آئے، صحابہ نے خوشیاں منائی کہ اب اللہ سے لینے کا راستہ مل گیا، لیکن منکرین واقعہ معراج جو مشرک مکہ تھے اور اسی طریقے سے اہل کفار تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ کہا کہ کیا ایک رات میں بیت المقدس کو آدمی جائے، پھر وہاں سے تمام آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پھر واپس آ کر صبح تک آ گئے؟ ہم اس واقعے کو نہیں مان سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کے سفر میں ایک قافلہ جو ملک شام سے مکہ المکرمہ لوٹ رہا تھا، اس کے اندر ایک اونٹ کو دیکھا جس کے بدن کے اوپر سفید اور کالے داغ لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ فلاں فلاں کو میں نے دیکھا ہوں، وہ کل صبح تک یہاں پر پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے دیکھ کر کفار مکہ نے تو یہ کہہ دیا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، اور جو مسجد اقصی اور بیت المقدس کو دیکھ چکے تھے، فلاں فلاں نشانیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں پہنچا، لیکن ہر چیز کو غور و فکر کے ساتھ نہیں دیکھا، لیکن مجھے یاد نہیں تھا، مجھے پریشانی ہونے لگ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے بیت المقدس کے ان تمام چیزوں کو سامنے کر دیا جس کے بارے میں اہل کفار و مشرکین و منافقین سوالات کر رہے تھے، ان کا میں دیدار کرتا رہا اور ان کے جوابات کو دیتا رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سب چیزیں لے کر اہل کفار پہنچے۔ کہا کہ تمہارے ساتھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی باتیں کرتے گئے۔ کہا کہ میں ان کی تمام باتوں کو بھی مانتا ہوں، اس سے اگر اور پرے یعنی اس سے اور آگے کی باتیں بھی کہیں گے، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں۔ اس لیے ان کا نام اس واقعے کے بعد صدیق پڑ گیا، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والا، تصدیق کرنے والا پڑ گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس مسجد کا نام بھی معراج ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو 5 وقت کی نماز کے اعتبار سے اتنا آباد کر دیا جائے کہ آخری صف تک ہر نماز میں ہم کو جگہ نہ ملے۔ نماز جیسے واقعے کو نماز جیسی چیز کو ہم چھوڑ کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ نماز جیسی چیز کو چاہے ہم کہیں پر بھی ہو، اکیلے ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تنہا ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، ہم نماز کے مسائل کو معلوم کر کے نماز کو ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز صف اولیٰ میں ادا کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔